5 ایسے کام جو بھکاری کو بھی بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 5 کام اللہ کو بہت پسند ہیں، یہ کام کرنے والا اگر بھکاری بھی ہو تو اللہ اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی پسند و ناپسند ہر مسلمان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس معیار پر اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے۔ اگر بندے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کریں گے تو وہ ان سے راضی اور خوش ہوگا اور ان کو مزید نعمتوں اور بھلائیوں سے نوازے گا، لیکن اگر وہ اللہ کے ناپسندیدہ کام کریں گے تو وہ ان سے ناراض ہوگا اور انہیں سزا دے گا۔ پہلی صورت میں بندوں کے لیے کامیابی اور فلاح ہے اور دوسری صورت میں ان کے لیے ناکامی اور خسارہ ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں اپنی کامیابی اور فلاح کے لیے صرف وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور جن کے کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے، خواہ وہ حکم ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے دیا گیا ہے یا سنت کے ذریعے سے۔ اسی طرح ہمیں دنیا اور آخرت میں ناکامی اور خسارے سے بچنے کے لیے ایسے کاموں سے باز رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور جن سے اس نے ہمیں منع فرمایا ہے، خواہ وہ ممانعت قرآن میں کی گئی ہو یا سنت میں۔ اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جن سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کریں اگر وہ مومن ہیں۔ اس کے علاوہ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا پابند ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی خاطر کیے جانے والے نیک اعمال کے بارے میں دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کون سا نیک عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ عمل جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا اتنا ہی اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل فرض نماز کو اس کے شارع کی طرف سے مقرر کردہ وقت میں ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بلاوے کو قبول کرنے میں پیش قدمی، اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس عظیم فرض کے اہتمام کا مظہر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیکی میں رغبت رکھنے کی وجہ سے انہوں نے اس پر اکتفا نہ کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کے پسندیدہ اعمال میں سے دوسرے درجے کے نیک عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی فرما برداری کرنا پہلا نیک عمل محض اللہ کا حق ہے، جبکہ دوسرا محض والدین کا حق ہے، اور والدین کے حق کا درجہ اللہ کے حق کے بعد آتا ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اسے اتنی اہمیت دی ہے کہ قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ والدین کے حق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی توحید کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے، کیونکہ آپ کے وجود کا سبب ہونے، آپ کی تربیت اور پرورش اور آپ پر شفقت اور مہربانی کرنے کی وجہ سے والدین کا یہ حق واجب ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید سوال کیا، جو خیر کی بات بتانے میں بخل نہیں کرتے، کہ اہم ترین نیک اعمال کے اس سلسلے میں اس کے بعد والا درجہ کس نیک عمل کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ اسلام کی چوٹی اور اس کا ستون ہے، اسی سے اسلام کا وجود ہے اور اسی سے اللہ کا حکم سر بلند ہوتا ہے اور اس کا دین پھیلتا ہے۔ اس کو چھوڑ دینے میں اسلام کا انہدام ہے، مسلمان زوال اور انحطاط کا شکار ہوتے ہیں، ان کی عزت جاتی رہتی ہے اور ان کا اقتدار چھن جاتا ہے اور ان کی سلطنت اور حکومت زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ ہر مسلمان پر تاکید کے ساتھ فرض ہے، پر جس نے جہاد نہ کیا اور نہ ہی اس کے دل میں جذبہ جہاد پیدا ہوا، گویا وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غریبوں کو بادشاہ بنا دینے والے 5 کام۔ انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام دیتا ہے، جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑی ہی دلچسپی سے انجام دیتا ہے، لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تنگی کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے اور نصیحت کر رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر ترین بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ میں نے دونوں جہان کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی ہے اور انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی ہے۔ جب میں نے ان سے دونوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھکاریوں سے بادشاہ
कैसे बने, इतने बड़े अमीर कैसे बने, क्या तुम दुनिया में भी अमीर हो गए और आखिरत में भी अमीर रहोगे? तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि हम 5 अमल किया करते थे, हमने 5 अमल ऐसे किए जो कि हम आज भी कर रहे हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। उन 5 अमल ने, उन 5 कामों ने हमें भिखारियों से बादशाह बना दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा, हमें भी बताओ वो 5 काम कौन कौन से हैं। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में आपको अमीरी का एक नुस्खा बताया जा रहा है। 5 काम जो कि आपको दुनिया नहीं बल्कि आखिरत में भी अमीर बना देंगे, अगर आप इस दुनिया में ही नहीं बल्कि अगले जहान यानी कि आखिरत में भी अमीर तरीन बनना चाहते हैं। तो इन 5 कामों पर अमल करना, अपनी ज़िंदगी में शुरू कर देना। उन्होंने फरमाया, एक तो हम परिंदों को दाना डाला करते थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता हो, दाना मिलता हो, यानी रिस्क मिलता हो, वो घर कभी गरीब नहीं हो सकता, उस घर में कभी भी रिस्क कम नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस घर का रिस्क कम नहीं करता। जिस घर से परिंदे पलते हों, परिंदों को दाना मिलता हो, परिंदों को पानी मिलता हो, फरमाया जब परिंदे तुम्हारे घरों के ऊपर से गुज़रते हैं और कोई परिंदा तुम्हारे घर में आ जाए या कोई भी जानवर तुम्हारे घर में आ जाए तो फरमाया कि उनके लिए अनाज रखा करो, दाना डाला करो। अगर भूखा है तो दाना डाला करो, अगर प्यासा है तो पानी पिलाया करो। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरी मखलूक पर एहसास करने का अमल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यानी जब एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख मिटाती है, प्यास मिटाती है, तो अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद आता है कि अल्लाह फरिश्तों में बैठकर मुस्कुराता है जब एक मखलूक दूसरी मखलूक पर एहसास करती है। जब परिंदे किसी घर से खाना खाकर यानी दाना खाकर उस घर से जाते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ मालिक, तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता, तेरी रहीमी का वास्ता, जिस तरह इस घर के लोगों ने हमें हमारे रिस्क का एहतमाम किया, तू भी इस घर के लोगों के रिस्क का एहतमाम कर। तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बरकत के तमाम दरवाज़े इस घर की तरफ कर देता है जिस घर में परिंदों को खाना मिलता है, जानवरों को खाना मिलता है। हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो इंसान सुबह उठते ही एक अमल करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 3 फरिश्ते उसके साथ लगा देता है, यानी कि 3 फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है। वो सुबह, दोपहर और शाम उसके साथ ही रहते हैं। तो उन फरिश्तों का काम क्या होता है? पहला फरिश्ता उस इंसान की इज़्ज़त बढ़ाने के असबाब को पैदा करता है, दूसरा फरिश्ता उसके रिस्क बढ़ाने के असबाब को पैदा करता है और तीसरा फरिश्ता उसे मुसीबतों से बचने के लिए असबाब को पैदा करता है। पूछा गया कि हज़रत आखिर वो नेक अमल कौन सा है, कौन सा इतना फ़ायदेमंद अमल है? तो हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वो है परिंदों को दाना डालना। जो शख्स सुबह सवेरे उठकर दूसरी मखलूक को खाना देता है, अल्लाह ताला उस पर 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, उस शख्स ने कहा कि इनका दूसरा अमल यानी दूसरा काम जो वो करते हैं वो ये था कि वो गरीबों की मदद किया करते थे। जो शख्स गरीबों की मदद करता है वो ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं होता। बंदे की इबादत बंदे को इस मकाम पर नहीं पहुंचा पाती जहां गरीबों की मदद पहुंचा जाती है, जहां गरीबों की खिदमत पहुंचा देती है। जब गरीबों की खिदमत की बात आती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठने वाले सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बढ़कर अच्छा हुक्मरान दुनिया में कोई नहीं आया। इसी तरह हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बढ़कर कोई बादशाह आज तक नहीं आया। सखावत में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बढ़कर कोई हुक्मरान नहीं आया और इल्मी रियासत में हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अच्छा हुक्मरान कोई इस दुनिया में नहीं आया। कोई ऐसा मशहूर और मारूफ बादशाह नहीं गुजरा कि 1400 साल गुजरने के बाद भी जिसके नाम के नारे लगते हों। गरीबों की मदद की बात आती है तो कंधे पर बोरियां लाद लाद कर ले जाते और गरीबों की मदद किया करते थे, गरीबों को खाना खिलाया करते थे। एक दफ़ा की बात है, एक बद्दू था जिसकी बीवी हामला थी, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था, जबकि घर में 1 रुपया भी नहीं था उसके पास। अब ये लोग परेशान थे कि घर में 1 पैसा भी नहीं है, जबकि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है। वो हमसायों के पास गए कि हमें कुछ कर्ज दे दो, उन्होंने कुछ भी ना दिया। तो बद्दू के जहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना मदीने में चला जाऊँ, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास चला जाऊँ, उनके सामने जाकर फरियाद करूँ, अर्ज़ करूं, वो मेरी ज़रूर मदद करेंगे। ये बद्दू अपनी हामला बीवी को लेकर मदीने की तरफ चला गया।
چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا، شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں گے۔ رات میں یہ لوگ وہیں ٹھہرے، وہیں رات بسر کی۔ رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی کا درد بڑھ گیا اور وہ درد سے چیخنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیوی کو حوصلہ دے رہا ہے کہ ابھی فجر ہونے والی ہے، چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میرے حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو بھیجا کہ جاؤ کر دیکھو کون بیٹھا ہے، رات کے اس پہر کوئی مسافر تو نہیں۔ غلام اس شخص کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا اٹھو، اگر تمہیں ثواب مل رہا ہو تو تم لینا چاہو گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو تم لینا چاہو گی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کیوں نہیں۔ حضرت پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اٹھو، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ اس نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کاندھے پر اٹھا لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑیاں کندھے پر اٹھائی اور اپنی بیوی کے ساتھ خیمے کی طرف گئے۔ آپ کی محترمہ خیمے کے اندر چلی گئی جہاں عورت چیخ رہی تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر اس بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بدو نے سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے اور اس غلام کی بیوی دائی ہے، پر یہ اس کا شوہر ہے اور یہاں کا غلام ہے۔ اس نے حکم چلانا شروع کر دیا اور چلانا شروع کر دیا، جلدی جاؤ اور لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر جاتے اور لکڑیاں لے کر آتے، جلدی کرو آگ لگاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ جلاتے اور پھونک مارتے۔ ناظرین، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ وہ نادان یہ نہیں جانتا تھا کہ جس کے سامنے جو شخصیت کھڑی ہے وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر ایک دم سے خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین! یہ آواز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے یار کے گھر اللہ رب العزت نے بیٹا نوازا ہے، آپ کے دوست، آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا امیر المومنین کہا، بدو کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سوچا کیا یہی امیر المومنین ہیں، اور فوراً امیر المومنین کے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے، یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں۔ تو امیر المومنین نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو رو کر کہنے لگے، اے بدو، تو نہیں جانتا یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، یا امیروں کا نہیں غریبوں کا استقبال ہوتا ہے، یہاں تو غریبوں کو عزت ملتی ہے، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے اور یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ اسی واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا خود کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ لوگ کہتے تھے ہماری امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ تیسرا کام تھا کہ وہ اپنی اولادوں کو حلال لقمہ کھلایا کرتے تھے، اور چوتھا کام وہ اپنے والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور پانچواں کام کبھی وہ نماز میں سستی نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم لوگ آج بھی ان 5 باتوں کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، بس اسی وجہ سے ہم دن بدن اور بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ہی نہیں ترقی کی بلکہ ہم آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی ان 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور اپنے بندوں کی ان فہرست میں شامل کرے جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا ہے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔